معزز سامعین، برادران ایمانی، طلاب ذویل احترام، آغاز کرتا ہوں اس کا کہ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا جو کمل کے لیے، واہ، تو انہی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سامنے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ رب العزت سے آغاز کرتا ہوں کہ جتنی بھی تعریفیں خدا کی جائیں کم ہے، اسے چھوٹا سا جملہ عرض کرو کہ ہمارا خالق وہ خالق ہے کہ اس نے ہمیں اس جگہ رزق پہنچایا جہاں اس کے سوا کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ اس مقام پہ ہماری ماؤں کے پیٹ میں اس نے ہمیں رزق پہنچایا جہاں اس کے سوا کسی کے ہاتھ میں قدرت نہیں تھی جو ہمیں وہاں پہ رزق پہنچا سکے۔ اور اگر ہم انسان کبھی یہ گمان کریں کہ لاؤ ایک روز بیٹھ کے خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا شمار کرتے ہیں، خدا کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو گنتے ہیں، تو قسم خدا کی ہماری گنتیاں کم پڑ جائیں گی، اس کی نعمتیں کم نہیں ہوں گی۔ ہم نہ تولنا چاہیں کہ لو کسی ترازو پہ ایک طرف وزن کو رکھتے ہیں، ایک طرف اس کی نعمتوں کو رکھتے ہیں اور تول کے دیکھتے ہیں اس نے ہمیں کتنی نعمتیں دی، تو ترازو کے وزن کم پڑ جائیں گے، نعمتوں کا پلہ بھاری ہمیشہ۔ وہ کہتا ہے میرے بندے تو چلے گا تب بھی میری نعمت تیرے ساتھ رہے گی، تو بیٹھے گا تب بھی میری نعمت تیرے ساتھ رہے گی، تو سوئے گا تب بھی میری نعمت تیرے ساتھ رہے گی، تو بولے گا تب بھی میری نعمت تیرے ساتھ رہے گی۔ میرے بندے دیکھ، تو نے کہا ہے کہ میں تیرا خالق نہیں ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں نے تجھے خلق کیا ہے۔ تو جا کے کبھی پتھروں کی پوجا کرتا ہے، کبھی سورج کی پوجا کرتا ہے، میں نے تو یہ نہیں کہا کہ تجھے کسی اور نے پیدا کیا ہے۔ اور میرے بندے دیکھ، تو دنیا میں گیا، جانے کے بعد دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو گیا، اور اس قدر گم ہوا کہ ایک مصور کی بنائی ہوئی تصویر کو تو نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس مصور کی شان میں قصیدے پڑھنے لگا، کہنے لگا کتنا نایاب مصور ہے، کتنا بے عیب مصور ہے، اس نے کتنی نایاب تصویر بنائی ہے۔ اے میرے بندے یہ بتا، کیا کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے جسم کو دیکھ کے تو نے کہا ہے کہ خدا کتنا نایاب مصور ہے؟ اور میرے بندے دیکھ، تو جس مصور کی تعریف کرتا ہے نا دنیا میں جا کے، تو جان لے دنیا کا مصور اپنی بنائی ہوئی تصویروں کو 4 چیز سے بچاتا ہے۔ آگ سے بچاتا ہے، آگ جلا کے اسے خاک نہ کر دے، پانی سے بچاتا ہے، پانی اس کے اوپر آ کے اسے بھیگا نہ کر دے، ہوا سے بچاتا ہے، ہوا کہیں اس کا رنگ بھیگا نہ کر دے، مٹی سے بچاتا ہے، کہیں مٹی اسے گرد آلودہ نہ کر دے۔ اے میرے بندے دیکھ، تو جس مصور کی تعریف کرتا ہے کہ اس نے کتنی نایاب تصویر بنائی ہے، وہی مصور اپنی بنائی ہوئی تصویروں کو آگ سے بچاتا ہے، ہوا سے بچاتا ہے، پانی سے بچاتا ہے، مٹی سے بچاتا ہے۔ ذرا مجھے دیکھ، دنیا کا مصور اپنی بنائی ہوئی تصویروں کو جن 4 چیزوں سے بچاتا ہے، میں انہی کو ملا کے تیرا مجسمہ بنا کے دنیا میں تجھے دے۔ محمد والے صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم تمیری مرحلہ کیونکہ وقت بہت کم ہے، سیدھے موضوع پہ آتا ہوں۔ جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے، آپ حضرات بخوبی اس سے واقف ہیں کیونکہ سب طالب علم ہیں۔ اور دیکھیں، اس میں اللہ نے مختلف قسمیں کھائی ہیں، کبھی تین کی قسم کھائی، کبھی زیتون کی قسم کھائی، کبھی طور سینا کی کھائی، امن والے شہر کی قسم کھائی۔ قسمیں جو کھائی جاتی ہیں وہ 2 طریقے سے کھائی جاتی ہیں، ان کے پیچھے کا جو مقصد ہوتا ہے۔ قسم کھانے کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کو اپنے سے اعلیٰ سمجھتا ہے تب اس کی قسم کھاتا ہے، یا پھر دوسرا جو اہم مقصد ہوتا ہے قسم کھانے کا وہ یہ ہوتا ہے انسان اگر کسی کی ذات کو پہچانوانا چاہتا ہے تب قسم کھاتا ہے، چونکہ خدا سے اعلیٰ تو کوئی ہے نہیں،
تو اس کا مطلب خدا نے جو قسمیں کھائی ہیں وہ کسی چھپی ہوئی ذات کو پہچانوانے کے لیے قسمیں کھائی ہیں. اور خدا نے قسمیں کس چیز کی کھائی ہیں؟ پہلی قسم کھائی ہے انجیر کی، والتین یعنی انجیر، والزیتون زیتون کا جو پھل ہوتا ہے. اچھا وہ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتا تھا؟ کیا ضرورت تھی اسے انجیر کی قسم کھانے کی، زیتون کی قسم کھانے کی، طور سینا کی قسم کھانے کی؟ اصل میں دیکھیے چونکہ سب طالب علم ہیں، اگر خطا ہوگی تو بعد میں مجھ سے بتا دیجیے گا تاریخ کے عنوان سے کسی بھی لہجے سے. جب اللہ نے جب جناب آدم سے ترک اولا ہوا، اللہ نے کہا آپ سے ترک اولا ہوا، اب آپ چلیے جنت سے جائیے، آپ زمین پہ جائیے. تاریخ کہتی ہے جناب آدم جیسے ہی جنت سے ایک قدم باہر نکال لیتے آواز قدرت آئی کہاں جا رہے ہیں؟ رکیے. آدم نے کہا معبود تو نہیں تو کہا ہے کہ جاؤ، تیرے حکم کی تعمیل کر کے میں جا رہا ہوں. اللہ نے کہا آدم میں نے تمہیں تنہا جانے کے لیے کہا ہے، تمہارے جسم پہ جو لباس جنت ہے اسے جنت میں ہی اتار کے جاؤ. تو معبود یہ تیرا نبی ہے، خلیفہ ہے، اسے لباس پہن کے زمین پہ جانے دے. تو آواز قدرت آئی جنت کا سامان جنت میں رہے گا، جنت سے باہر نہیں جائے گا. میں نے کہا معبود ٹھیک ہے، تو نے قانون بنا دیا کہ جنت کا سامان اب جنت میں رہے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. معبود تیرے اس حکم سے پتا چل گیا کہ تو نے قانون بنا دیا کہ جنت کا سامان جنت میں رہے گا، جنت سے باہر نہیں جائے گا کسی بھی حالت میں. تو ٹھیک ہے، ہم زمانے کا مطالعہ کرتے رہے، ایک ایک نبی کی زندگی کو پڑھتے رہے. جنت کا سامان جنت میں نظر آیا، جنت کے باہر نہیں نظر آیا. پہنچتے پہنچتے ہم آخری نبی کے دور میں بھی گئے، لیکن جنت کا سامان جنت میں نظر آیا، جنت کے باہر نہیں نظر آیا. لیکن ایک دفعہ ہم نے ایک واقعہ نظر سے گزرا کہ شب عید ہے. شب عید ہے، دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اپنی ماں کے پاس آئے. آنے کے بعد کہا ماں سب کے پاس تو عید کا لباس ہے، ہمارا لباس کہاں ہے؟ تو شہزادی نے کہا بیٹا درزی کے پاس ہے. صبح نمودار ہوئی، دروازے پہ تک الباب ہوا. فضہ نے پوچھا کون ہے؟ آنے والے نے کہا نا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. دونوں کے کرتے دیے. میں نے تاریخ سے پوچھا یہ بتاؤ یہ جو درزی تھا یہ کون تھا؟ تاریخ نے لکھا یہ رضوان جنت تھا. میں نے کہا یہ آیا کہاں سے تھا؟ تاریخ نے کہا جنت سے آیا تھا. فوراً ہی میں نے خدا سے سوال کیا، میں نے کہا پالنے والے روزے اول تو نے قانون بنا دیا تھا کہ جنت کا سامان جنت میں رہے گا، جنت سے باہر نہیں جائے گا. لیکن آخر کیا وجہ آن پڑی تھی کہ حسن اور حسین کی باری آئی تو نے جنت میں فرشتے کو درزی بھی بنوایا، درزی بنا کے کپڑے بھی سلوائے، سلوانے کے بعد زمین پہ بھیجا. آخر کیا فلسفہ تھا؟ آدم کو بولا جنت کا سامان جنت میں رکھو، حسن اور حسین نے کہا تو جنت سے زمین پہ بھیج دیا. کہا میں نے آدم کو روکا، حسن اور حسین کے لیے زمین پہ بھیج کے دنیا کو بتایا دنیا دیکھ لے کہ سردار کسے کہتے ہیں، رعایا کسے کہتے ہیں. سردار کسے کہتے ہیں، رعایا کسے کہتے ہیں؟ سردار اپنی ملکیت کا سامان جہاں چاہے وہاں منگا لے. کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ. حضرت آدم آئے زمین پہ. تاریخ کہتی ہے حضرت آدم نے کیونکہ بنا لباس کے آئے تھے تو جس چیز سے اپنے جسم اقدس کو انہوں نے ڈھکا تھا، صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جس چیز سے جناب آدم نے اپنے جسم اقدس کو ڈھکا تھا، زمین پہ آنے کے بعد وہ انجیر کے پتے تھے. انجیر کے پتے تھے. جو پہلی غذا کھائی تھی وہ زیتون تھی. اچھا حضرت آدم نے انجیر
से अपने आप को ढका। तो इंजीर हजरत आदम का लिबास अव्वल हो गया। यूं तो और भी नबी ने लिबास पहने होंगे। तो अल्लाह ने इंजीर के पत्तों की कसम, इंजीर की कसम क्यों खाई? असल में अल्लाह ने इंजीर के दरख्त को एक ऐसी अजमत अता की है जो दुनिया में किसी भी दरख्त को नहीं दी अल्लाह ने। वो ये है कि आप अगर आग को जलाएं और जलाने के बाद उसमें इंजीर के पत्ते डालें तो आग बुझ जाएगी, पत्ते जलेंगे नहीं। ये अल्लाह ने इंजीर के पत्ते को अजमत बख्शी है। और जितने भी दरख्त हैं उनके पत्ते आग में जल के राख हो जाएंगे, लेकिन इंजीर वाहिद वो दरख्त है जिसके पत्ते आग में जलते नहीं है, बल्कि आग को ठंडा कर देंगे, पत्ते सही सालिम रहेंगे। तो पालने वाले 1.25 लाख अंबिया ने लिबास पहना होगा, तुम्हें इसी लिबास को इतनी अजमत क्यों बख्शी? कहा इसलिए क्योंकि ये लिबास आदम की तन्हाई का मुहाफिज बना था, आदम का मोहसिन बना था, आदम का मुहाफिज बना था। तवज्जो का तारीफ जुमला कहने चाहता हूं कि एक पत्ता अगर आलमे तन्हाई में आदम जैसे छोटे नबी का मुहाफिज बनता है तो अल्लाह उन पत्तों को इतनी सलाहियत बख्शता है कि उन पत्तों को दुनिया की आग जला नहीं सकती है। तो जरा गौर करें उस अबू तालिब की क्या अजमत होगी जो मोहम्मद जैसे नबी का मुहाफिज छोटे नबी की हिफाजत। वाह 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 वाह। सलाहियत दी कि दुनिया की आग जला नहीं सकती। तो जिसने मोहम्मद जैसे बड़े नबी की हिफाजत की हो। फिर इसके बाद अल्लाह ने कहा हमने इंसान को कसमें खाई वत्तीन वज़ैतून वतूर सीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। तवज्जो का तालीम, बस खत्म कर रहा हूं अपनी मजलिस कि हमने इंसान को अहसन खल्क किया है, यानी ये हुस्न की इंतहा का नाम है। अज़ानी मोहतरम, सवाल है मेरा, क्या सारे इंसान अहसन खल्क किए हैं अल्लाह ने? क्या जितने भी कायनात में इंसान गुजरे हैं या आने वाले हैं अल्लाह ने सबको अहसन खल्क किया, हुस्न की इंतहा पे खल्क किया? अगर अल्लाह ने सबको अहसन खल्क किया तो यजीद और माविया के बारे में क्या ख्याल होगा? अबू जहल अबू लहब के बारे में क्या ख्याल होगा? इसका मतलब है अल्लाह ने सबको अहसन नहीं बनाया है, कुछ गिने चुने लोग हैं जिनको अल्लाह ने अहसन बनाया है। मैंने शुरू में किया था ना, कसमें इसलिए भी खाई जाती है ताकि किसी की अजमत को बताया जाए। अल्लाह ने कसमें खाई हैं उन अहसन तरीन अफराद की अजमत को बताने के लिए जिन्हें अल्लाह ने वाहिद अहसन बना के दुनिया में भेजा। अब आइए तलाश करते हैं कि वो अहसन फर्द है कौन। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने दुनिया को 2 हिस्सों में खल्क किया। एक हिस्सा हसीन बनाया, एक हिस्सा अहसन बनाया। हसीन अहसन से कुछ दर्जे छोटा है। हुस्न हसीन अहसन, यानी अहसन इंतहा का नाम है, हुस्न दरमियानी शय का नाम है। यानी अल्लाह ने सूरज को हसीन बनाया, इंसान को अहसन बनाया। यानी इंसान सूरज से ज्यादा ताकतवर। अल्लाह ने सितारों को हसीन बनाया, इंसान को अहसन बनाया। यानी इंसान सितारों से ज्यादा ताकतवर। अल्लाह ने पहाड़ों को हसीन बनाया, इंसान को अहसन बनाया। यानी इंसान पहाड़ों से ज्यादा ताकतवर। अल्लाह ने चांद को हसीन बनाया, इंसानों को अहसन बनाया। यानी इंसान चांद से ज्यादा ताकतवर। अल्लाह ने समंदर को हसीन बनाया, इंसान को अहसन बनाया। यानी इंसान समंदर से ज्यादा ताकतवर। अब हमें तलाश करना है कि अल्लाह के बनाए हुए अहसन तरीन अफराद कौन हैं जो सूरज से भी ज्यादा ताकतवर है, चांद से भी ज्यादा ताकतवर है, वाह 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 वाह, पहाड़ों से भी
ہمارے اوپر اس تلاش میں کہ اللہ نے ذہن انسانیت کو در بدر بھٹکنے نہیں دیا کہ انسان بھٹک بھٹک کے احسن ترین افرادوں کو ڈھونڈے. اللہ نے ایک گھرانہ ایسا خلق کیا جس کا بچہ بچہ ایسا نظر آتا ہے. اب آئیے واضح کرتا ہوں کہ اس گھرانے کا بچہ بچہ ایسا کیسے نظر آتا ہے. میں نے شروع میں کہا اللہ نے چاند کو حسین بنایا ہے, انسان کو احسن بنایا ہے, یعنی انسان چاند سے زیادہ طاقتور ہے. عزیزان محترم, تو چاند ایک روز بڑھ کے اپنے حسین ہونے کا غرور کرنے لگا اور کہنے لگا انسانوں دیکھو اللہ نے مجھے حسین بنایا ہے, کیا تم میں سے کوئی احسن ہے جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے, جو مجھ سے زیادہ قوی ہے. جیسے ہی چاند اپنے حسین ہونے پہ غرور کرنے لگا, محمد نے 2 انگلیاں اٹھائی, چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتا دیا چاند تو حسین ہے, میں احسن ہوں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ واہ. تھوڑا اور آگے بڑھا, جزاک اللہ سبحان اللہ. سورج غرور کرنے لگا, میری روشنی میں نمودار ہوتا ہوں, پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہوں. اللہ نے مجھے حسین بنایا ہے, تم میں کوئی احسن ہے تو میرے مد مقابل آئے. عزیزان محترم, جیسے ہی سورج اپنے حسین ہونے پہ غرور کرنے لگا, علی نے ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا کے بتایا سورج حسین ہے, میں احسن ہوں. مرحلہ آگے بڑھا, ستاروں نے اپنے اوپر غرور کرنا شروع کیا. ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے انسان گن نہیں سکتا ہے, ہم اتنے زیادہ روشن ہوتے ہیں, اب تم میں کوئی حسین ہے تو میرے مد مقابل لا کے دکھائے. اللہ نے مجھے حسین بنایا ہے, اے انسانوں تم میں کوئی احسن ہے جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہو, جو مجھ سے زیادہ قوی ہو. جیسے ہی ستارے اپنے حسین ہونے پہ غرور کرنے لگے, سیدہ نے اپنی چوکھٹ پہ اتار کے بتایا واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 واہ. بے شک بے شک پورا گھرانہ حسین ہے, احسن ہے. بے شک بے شک. پہاڑ اپنے اوپر غرور کرنے لگے. حسن اور حسین مباہلے کے میدان میں گئے. نصرانیوں نے دیکھا کہ ہم ایسے چہرے کو دیکھ رہے جو اشارہ کر دے, پہاڑ اپنی جگہ بدل دے. سب مرحلہ ہو گیا, اب بچا سمندر. اپنی موجوں پہ غرور کرنے لگا, اپنی گہرائیوں پہ غرور کرنے لگا. جیسے ہی سمندر اپنے حسین ہونے پہ غرور کرنے لگا, اللہ نے کہا میں نے پاروے کو غیبت میں رکھا ہے, جب وہ ظہور کرے گا تو اس پہ مسلح بچھا کے بتائے گا. واہ 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 واہ. محمد والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 واہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلام کی امام زمانہ بآواز بلند تر سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. قسمیں کھائی ہیں کسی کی عظمتوں کو بتانے کے لیے. یہ وہ احسن ترین افراد ہیں کہ اللہ نے انسانوں کی ایک قسم بتائی. قرآن میں ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں تمہیں کس چیز کا غرور ہے, ہم نے جب تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے نکالا تو اس عالم میں نکالا کہ نہ تم پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے. اور انسان کی مثال سنیے پھر آپ کی عبادت تمام آ جائے گی. ایک جگہ انسانوں کا احسان بتایا, پھر ایک جگہ کہا ہم نے انسانوں کو ان کی ماؤں کے شکم سے اس حالت میں نکالا کہ وہ اس طرح کے جاہل تھے کہ نہ وہ بول سکتے تھے, نہ پہچان سکتے تھے, نہ کلام کر سکتے تھے, نہ لکھ سکتے تھے. اللہ نے انسان کی وضاحت کر دی کہ انسان جاہل مطلق پیدا کیا. اور وہیں سورہ رحمان میں اللہ کہہ رہا ہے الرحمن علم الانسان علم القرآن
वखलकल इंसान। मैं रहमान हूँ, इल्म कुरान दिया, इंसान बना के पैदा किया। जो बता रही बात जाने मुहतरम, एक जगह अल्लाह कह रहे कि हमने इंसानों को जाहिल मुतलक पैदा किया, ऐसा जाहिल पैदा किया ना वो बोल सकते थे, ना लिख सकते थे, ना समझ सकते थे। वहीं खुदा कुरान में कह रहा है कि मैंने इंसान को पहले इल्म कुरान दिया, उसके बाद इंसान बना के पैदा किया। अब देखिए, अहले बैत से दूरी का नतीजा ये होगा कि इंसान इन दोनों आयतों को पढ़ेगा, पढ़ के ज़हनी बीमार हो जाएगा। ज़हनी बीमार हो जाएगा कि एक जगह अल्लाह कह रहा है कि जाहिल पैदा किया, दूसरी जगह कह रहा है कि हमने पहले इल्म कुरान दिया, फिर शक्ल इंसानियत में इंसान बना के पैदा किया। एतराज तो होगा ना खुदा की जात पे, तू ही कह रहा है। तो इस एतराज का जवाब वो ही देगा जो मुफस्सिरे कुरान हकीकी होगा। अब अगर दुनिया तलाश कर रही है कि एक जगह अल्लाह कह रहा है जाहिल पैदा किया, दूसरी जगह कह रहा है कि हमने इल्म कुरान दिया, फिर इंसान बना के पैदा किया, तो हमने कहा देखो परेशान होने की जरूरत नहीं है, शियों के पास आ जाओ, शिया तुम्हें बताएंगे भी नहीं, सिर्फ दिखाएंगे भी कि वो कौन सी जात है जिसको इल्म कुरान पहले दिया, इंसान बना के बाद में भेजा है। अल्लाह एक जगह कह रहा है हमने इंसान को जाहिल पैदा किया, दूसरी जगह कह रहा है कि इल्म कुरान पहले दिया, इंसान बना के बाद में पैदा किया। अब उम्मत मुस्लिमा हाथ जोड़ के हमारे पास है, अब आप ही बताएं वो कौन सी जात है जिसे इल्म कुरान पहले दिया, इंसान बना के बाद में भेजा। हमने कहा मक्के की सरजमीन पे चलते हैं, 13 रजब को चलते हैं, 13 रजब को काबे के बाहर खड़े रहते हैं, 3 दिन के बाद एक बच्चा बाहर आएगा, नबी अपनी आगोश में लेंगे, जब वो बच्चा नबी की आगोश में आएगा, आने के बाद कहेगा या नबी अल्लाह बताइए क्या सुनाऊं, तो सुनाऊं, या नबी अल्लाह या बताइए कुरान भी सुना दूं। अली ने नुज़ूल कुरान से पहले तिलावत कुरान करके बताई कि मैं वो इंसान हूँ जिसका जिक्र अल्लाह ने सूरह रहमान में किया है कि इल्म कुरान पहले दिया, इंसान बाद में बना दिया। अगर इन आयत की तरतीब ऐसे होती, खलक़ल इंसान व अल्लमहुल कुरान, तो गली कूचों में टहलने वाला हर हाफिज ये कहता कि ये आयत हमारे लिए नाज़िल हुई है, यानी कि नहीं किसी खास बंदे के लिए हासिल किया है हमने, किसी खास बंदे के लिए हासिल। बस खत्म की मैंने सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहतरम। बहुत कीमती एक जुमला मैं अक्सर जनाब अबू तालिब को वहां से मजलिस पढ़ता हूँ, एक चीज कहता हूँ, अगर अबू तालिब इमाम अली के वालिद ना होते तो आज उम्मत मुस्लिमा अबू तालिब का कलमा पढ़ रही होती। सिर्फ ईमान अबू तालिब पे शक इस वजह से किया जाता है क्योंकि आप अली के बाप हैं। क्या कहना, सुभान। जिस तरीके से उम्मत मुस्लिमा शतीता नाम की एक खातून का कलमा पढ़ती है जिसने नबी को कुछ पाला, कुछ दूध पिलाया, तो जो नबी की इतने बरसों तक मुहाफिजत करता है उम्मत मुस्लिमा उसे कैसे भूल जाती है। सिर्फ वजह यह है कि विलायत अली है, अबू तालिब अली के बाप है। आज हमें बहुत आसानी से विलायत अली मिल गई। विलायत अली वो अनमोल नगीना है जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सैयदा पे जलता हुआ दरवाजा हिलाया गया। विलायत अली वो अनमोल नगीना है जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हसन को ज़हर दिया गया। विलायत अली वो अनमोल नगीना है जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुसैन ने करबला में एक दिन में अपना पूरा घर खुलवाया। वक्त था, नबी अबू तालिब जब अपने चचा के पास आया, के बाद चचा के सर में खानों पे रखा, आखिरी वक्त था, तो नबी ने एक सवाल किया, चचा ऐसा मालूम दे रहा है कि आपको प्यास बहुत लगी है।
نبی کہتے چچا آپ کو پیاس بہت لگی ہے، کیونکہ انسان کا جب آخری وقت ہوتا ہے اس کے ہونٹ سوکھتے بہت ہے. میں کہوں گا اے نبی ذرا کربلا کے میدان میں 10 محرم 61 ہجری کو آ جائے، کہیں سکینہ لتش لتش کی صدائیں بلند کر رہی ہیں، کہیں علی اصغر اپنی زبان کو اپنے ہونٹوں پہ پھیر رہے ہیں. ہاں جانے محترم بس ختم کی میں نے آج کی مجلس. ابو طالب کا انتقال ہوا، نبی نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد نبی نے جناب ابو طالب کے جسم اقدس کو قبر میں اتارا. علی قبر میں موجود ہیں. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا یا نبی اللہ ایک ایسا انصاف ہے آپ کا، آپ کے چچا کا انتقال ہوا تو آپ اپنے چچا کا جنازہ خود سے قبر میں اتار رہے ہیں. ارے یہی کربلا ہے، 61 ہجری کو حسین شہید کر دیے جائیں گے. 3 دن تک آپ کا نواسا بے غور و قبر یہیں کی زمین پہ پڑا ہوگا. ہاں ایک بیٹا تو موجود ہوگا لیکن وہ بیٹا اتنا غریب ہوگا نہ بابا پہ گریا کر سکے گا نہ بابا کو دفن کر سکے گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع. خدا تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہے، ہماری اس مختصر ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کر. خدا تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہے، ہم اس مقصد سے اس پاک و پاکیزہ سرزمین پہ آئے ہیں جب اپنے وطن لوٹیں تو کامیاب و کامران ہو کے لوٹیں. خدا تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہے، بالخصوص جناب زینب کی ٹوٹی ہوئی چادر کا واسطہ ہے. خدایا ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، اپنی حجت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. گزارش ہے